امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اس سے بھی قدم بالا تر. فرمایا میری امت کے علماء بعض اوقات انبیاء بنی اسرائیل سے بھی افضل ہیں. ائمہ کی بات نہیں کرتا، علماء کی بات ہو رہی ہے. پھر ائمہ کے بارے میں آپ خود سوچیں، جب علماء ان سے افضل ہو سکتے ہیں، نہ ان کے عصمت کے حساب سے، نہ ان کی وہ جو خدا نے کام کے حساب سے، شاید بعض علماء نے وہ کام کیے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل نے نہیں کیے، ایسے کام بھی کیے. تو آخری زمانے میں یہ اشخاص تو اگر یہ نہ ہوتے تو سب مرتد ہو جاتے. انہوں نے سب کے دلوں کو تھام لیا اور گمراہی سے بچا لیا. خداوند متعال نے بھی فرمایا، جو فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے افضل ہیں اس وقت. اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل، یہ لوگ سب سے افضل ہیں. تو لہذا امام ہادی نے علماء اور دانشوروں کے وظائف کو بخوبی بیان فرما دیا کہ اگر اس دور میں تم لوگ زندہ ہیں، اس دور میں جبکہ تمہارے امام غائب ہیں، ہم آقا عبداللہ حسین کے صدقے میں جمع ہو جاتے ہیں، ان کی یاد میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. ہماری ذمہ داری، ہر شخص کی ذمہ داری اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر قیام کرنا ہے. جو لوگ آقا امیر المومنین کے دور میں تھے، اب وہ آقا امام حسن کے دور میں آ کر وہ امور، وہ کام تلاش نہ کر جو آقا امیر المومنین کے جو ہے دور میں ہوتے تھے کہ ابھی ہم جنگ جمل لڑنا چاہتے ہیں، جنگ صفین لڑنا چاہتے ہیں. اب ہم نہ، اب آقا امام حسن کے دور میں آنے دیکھیں آقا امام حسن کیا چاہتے ہیں. آقا امام حسن کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگ ابھی اگر آقا امام حسین کے دور میں ہیں تو اب آقا امام حسن کے کردار کو تلاش نہ کریں، یہ دیکھیں کہ اب آقا امام حسین کیا چاہتے ہیں. اب وہاں صلح کی بات نہیں ہوگی، اب وہاں پہ صبر کی بات نہیں ہوگی. اب آقا امام حسین کے پاس آنے کے بعد قیام ہے، قیام ہے. اب دشمن مختلف ہے، زمانے مختلف ہیں، معاشرے مختلف ہیں، لوگوں کی ضرورتیں مختلف، اسی حساب سے ائمہ اطہار برنامے دیتے ہیں آپ کو. آقا امام حسن نے صلح کا برنامہ دیا، آقا امام حسین نے قیام کا برنامہ دیا، قیام کرتے ہیں. تو اب آقا امام زین العابدین کے دور میں آنے کے بعد تقاضا نہ کریں کہ آپ بھی آقا امام حسین کی طرح قیام کریں، ہم بھی کربلا میں آنا چاہتے اور شہید ہونا چاہتے ہیں. نہیں کریں گے. آقا امام سجاد کے وظائف اپنے ہیں اور اپنے دور کے حساب سے، مشیت الہیہ کے حساب سے وہ اقدام کریں گے. آقا امام سجاد جو ہیں اب جب تک اسیری میں تھے اسی حساب سے عمل کریں گے. اسیری کے بعد جس طرح سے خدا نے چاہا انہوں نے عمل کیا، وہ چاہیں گے کس طرح عمل کریں. اب جب آقا امام باقر کی باری آئے گی تو آپ آقا امام سجاد کے دور کو تلاش نہ کریں. تو ہمیں چاہیے اب جب ہم آ گئے ہیں آقا امام صادق کے دور میں، تو اب وہاں پہ آقا امام باقر کے، امام سجاد کے دور کے حساب سے عمل کرنا نہ چاہیں. اب وہاں پر علمی گفتگو ہوگی، اب وہاں پر مدارس کھلیں گے، وہاں یونیورسٹیاں کھلیں گی، اب وہاں مختلف علوم میں امام درس دیں گے اور نشر اشاعت کا دور ہے. اور اس کے بعد یہ کی بات دیگر ائمہ اطہار آتے گا، ہر ایک نے اپنا وظیفہ انجام دیا ہے. تو ہم بھی 61 ہجری میں نہ رہیں کہ چونکہ ہم آقا امام حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں تو اب ہمیں صرف کربلا کو ہی بیان کرنا اور کربلا کو ہی جو ہم چاہتے ہیں کہ اب بھی کربلا اور میں ایسا نہ. اب آپ 12ویں لعل ولایت کے دور میں زندہ ہیں. اب آپ کو ہم آہنگ ہونا ہے، اول سے تا آخر تمام ائمہ اطہار کی سیرت کے مطابق ان کی فرمائشات اور تعلیمات کی روشنی میں آقا امام زمان کی مدد کرنی ہے. اب آپ کو اسی کربلا میں حسین آپ کو نہیں بلائیں گے، اس مدینے میں آپ کو آقا امام حسن نہیں بلائیں گے، اب آپ کو کوفے میں آقا امیر المومنین نہیں بلائیں گے، اب آپ کو مر میں آقا امام رضا، توس میں آقا امام رضا نہیں بلائیں گے آپ کو، اب کاظمین میں آقا امام موسیقال نہیں بلائیں گے، بغداد نہیں بلائیں گے آپ کو. اب آپ کو آخری زمانے میں اور دوران غیبت آقا امام زمان آپ کو بلاتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں دشمن کون ہے اور تم نے کس طرح سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. آج کی عزاداری آقا امام زمان ہے، آج کے آقا امام حسین کا ساتھ دینا ہے. لہذا وظائف کو مشخص کر دیا کہ آج کے دور کے علماء کی ذمہ داری کیا ہے. فرمایا
الداعین الیہ والدالین علیہ. آج کے علماء دانشوروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو امام معصوم، وہ جو وارث تمام انبیاء و ائمہ، وارث خون تمام شہداء اس وقت پردہ غیب میں ہیں، سب کو ان کی طرف متوجہ کرا دیں، سب کو آقا امام زمان کی طرف متوجہ کرائیں اور ان کی معرفت کے سلسلے میں کام کریں. پہلے ضروری ہے کہ علماء لوگوں کو آقا امام زمان کی طرف دعوت دیں. الداعین الیہ، یہ ذمہ داری 10ویں امام نے بیان کی. یہ ہدف کہ لوگوں کو آقا امام زمان کی طرف بلائیں اور دعوتیں متوجہ کرائیں، یہ ہدف کب پورا ہوگا؟ یہ ہدف کس طرح پورا ہوگا؟ جب ہم جو ہیں یاد آقا امام زمان، فضائل اہل بیت اور فضائل آقا امام زمان، مناقب اہل بیت، مناقب آقا امام زمان اور ان کے بارے میں جتنے احادیث ہیں، واقعات ہیں، وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں آقا امام زمان کے حوالے سے، لوگ خود بخود آقا امام زمان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ وظیفہ ہے. اور معارف اہل بیت سیکھنے اور سکھانے سے آپ آقا امام زمان کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں. آقا امام زمان کی طرف بلانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ علوم اہل بیت سے آشنا ہو جائیں، سیرت و سنت اہل بیت سے آشنا ہو جائیں جو آقا امام زمان کے بارے میں ہے. پیغمبر اسلام نے آقا امام زمان کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، آقا امیر المومنین آقا امام زمان کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا ہے اور کیا وظائف آپ کے لیے بیان کیے ہیں. اسی طرح تا آخر امام تک، اور آخر میں خود آقا امام زمان نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا ہے. اگر یہ تعلیمات، یہ علوم، یہ احادیث، یہ روایتیں، یہ تواریخ اگر ہم سیکھیں اور لوگوں کو بیان کریں، یہ بہترین طریقہ ہے لوگوں کا آقا امام زمان کی طرف دعوت دینے کا. یہ آسان ہے، علماء نے زحمت کی ہے اور ترتیب وار ہر چیز بیان کی ہے کتابوں میں. اب مختلف زبانوں میں کتابوں کے ترجمے ہو چکے، موجود ہیں. یہ ہمارا وظیفہ شرعی. زمانہ غیبت کے علماء لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہ دیں کہ لوگ یہ نہ چاہیں. علماء اگرچہ بیشتر علماء جو یہاں آتے مبلغین کے طور پہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خود کو ایک ذریعہ، ایک وسیلہ قرار دیں اپنے لوگ اور آقا امام زمان کے درمیان، کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، پھر ہم سے ہو کر آپ آقا امام زمان تک جائیں. یہ شاید اشتباہ ہے کہ اپنے آپ کو مطرح نہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے پیش نہ کریں، کہ یہ نہ چاہیں کہ لوگ پہلے آپ سے محبت کریں اور آپ سے محبت کرنے کے بعد آقا امام زمان سے. ایسا نہ کریں. اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش نہ کریں، دین کو پہنچانے کی کوشش کریں اور اہل بیت کو پہنچانے کی اور ان کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں. معارف اہل بیت لوگوں کے دلوں میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ اپنی محبتیں، نہ اپنا ہنر لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پوری محفل میں لوگ آپ کو داد دیں. یعنی کہ لوگ آپ کو داد دے رہے ہیں، آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ کیا؟ یہ مجلس آپ کی، اہل بیت کی. لوگ یہاں سے آپ کو بھول جائیں، اہل بیت کو یاد کر کے جائیں، نہیں کہ آپ کو یاد کر کے جائیں مجلس سے. لازم ہے کہ علماء ایک پل کی طرح زیر قدم رہیں، لوگوں کے قدموں تلے رہیں. پل لوگ گزرتے جائیں گے، پل کو یاد نہیں کریں گے. ہزارہا افراد کو گزار دیں اس طرف سے اس طرف، آقا امام زمان کی طرف، اہل بیت کی طرف. آپ معارف کے ذریعے اس پل کو تیار کر سکتے ہیں. آپ اس طرح بنے کہ لوگ آپ سے سیکھ کر آقا امام زمان کی طرف چلے جائیں. ایک پل کی طرح دوستداران آقا امام زمان کو صحیح سالم منزل مقصود تک پہنچا دیں. منزل مقصود کیا ہے؟ ولایت آقا امام زمان، معرفت آقا امام زمان. یہ منزل مقصود ہے کہ آپ کے دل مملو ہو جائیں محبت آقا امام زمان سے، آپ سرشار ہوں اطاعت آقا امام زمان سے، آپ عاشق آقا امام زمان بن جائیں، یعنی آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں. اب اس کے بعد گمراہی کا شائبہ نہیں ہے. لن تضلوا بعدی ابدا، چونکہ آپ متمسک ہو چکے اہل بیت کے ساتھ، اب آگے گمراہی نہیں ہے. دامن اہل بیت سے وابستہ ہونے کے بعد ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، دامن
اہل بیت کے وابستہ ہونے کے بعد اس وقت اہل بیت کہاں ہیں؟ آقا امام زمان فرد فرید اہل بیت اور وارث اہل بیت اور مسند اہل بیت پہ بیٹھنے والی ہستی آقا امام زمان، مسند ولایت آقا امام زمان اس وقت موجود۔ اب ہماری تمام تر توجہ آقا امام زمان کی طرف ہونی چاہیے اور تمام ائمہ کی سیرت و کردار کو وسیلہ قرار دیں کہ لوگ آقا امام زمان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب اسی امام کے دور میں ہم زندہ ہیں، اگر اسی کی معرفت حاصل نہ ہو سکی، اگر ہم اس کی اطاعت نہ کر سکے، اس کی ولایت کو قبول نہ کر سکے یا نہ سمجھ سکے تو ہم جاہلیت کی موت مریں گے۔ بھائی کی آپ نے سال ہر سال عزاداری کی ہوگی، نعرے لگائے ہوں گے، بہت کچھ فضائل آقا امیر المومنین پڑھ چکے ہوں گے۔ یہ آخری امام بھی اگر شامل کر دیں، ان کی معرفت، ولایت، اطاعت، سب کچھ بیعت آج بھی لازم ہے کہ ہر شخص بیعت کریں۔ کربلا میں آقا امام حسین کی بیعت ضروری تھی، لوگوں نے بیعت کی، اگر آقا امام حسین نے اٹھا لی بیعت تب بھی لوگ اسی بیعت پہ رہے، قائم رہے۔ آج اگر آقا امام زمان غائب ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں غائب ہے کیسے بیعت کروں، اہل بیت نے سب کچھ بتا دیا، ہر صبح دعائیں ہاتھ پڑھیں اور بیعت کریں آقا امام زمان کی، بیعت کریں تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ کربلا آخری منزل تھی سن 61 ہجری میں، آج آقا امام زمان آخری منزل ہے، وارث حسین آقا امام زمان، کل آقا امام زمان تھے، آقا امام حسین آخری منزل تھی، لوگوں نے پا لی، عاشقان آقا امام حسین نے اپنی منزل پا لی، حسین کو پا لیا، ابھی سے آگے کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، حسین کے ساتھ جینا ہے مرنا ہے، آج آقا امام زمان کے ساتھ جینا ہے مرنا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ علماء ایک پل کی طرح کام کریں، خود رہیں مضبوط، لوگوں کو گزار دیں آقا امام زمان کی طرف، آئیں معرفت، اطاعت، بیعت، رہنمائی، ہدایت، وعظ، نصیحت، انہیں آگے آقا امام زمان سے ملا دیں۔